TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی نوجوان قتل اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی نوجوان قتل اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رات 3 بجے فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس کے بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو 2 افراد کو زخمی حالت میں پایا۔ پولیس نے کہا کہ دونوں زخمی بھائیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، مگر ایک بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کے والد فقیر علی کو اغوا کیا گیا، پھر 6 گھنٹوں بعد زخمی حالت میں چھوڑ دیا گیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ کرنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کے بارے میں ابھی کوئی معلومات جاری نہیں کی، کیونکہ کرائم یونٹ اس پر تحقیقات کر رہا ہے۔ واردات کے علاقے میں پولیس کی کافی تعداد میں موجودگی ہے اور عوام کو جائے وقوع سے دور رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم دوسرے افراد سے اپیل کر رہے ہیں جنہوں نے واقعے سے متعلق سنا ہو، دیکھا ہو، علاقے میں کیمرے کی فوٹیج یا نگرانی ہو سکتی ہے، تاکہ وہ آگے آئیں اور ہماری مدد کریں۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے البرٹا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر اپنے مخالف ایران اور ٹول کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں گزشتہ 6 وفاقی انتخابات میں سے 4 میں اقلیتی حکومتیں قائم ہوئیں، چاہے وہ لبرل ہو یا قدامت پسند۔ رائے شماری سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جماعتیں ہاؤس آف کامنز میں اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گی، جیسا کہ 2019 میں تھا، جب جسٹن ٹروڈو کی لبرلز نے نسبتاً مستحکم اقلیت جیت لی تھی۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر اپنے مخالف ایرن اوٹول کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ البرٹا موسم گرما کے بعد صحت عامہ کی ایک اور ہنگامی صورتحال کی لپیٹ میں ہے، جو بڑی حد تک کووڈ سے متعلق پابندیوں سے پاک ہے۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ آج کینیڈین کنزرویٹوز پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ وبا کے دوران ملک کو چلائیں۔ البرٹا حکومت کی جانب سے اس وبا سے نمٹنے کے لیے کنزرویٹو لیڈر ایرن اوٹول کی ماضی کی تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین کو ایک ایسے رہنما کو وزیر اعظم بنانے سے گریز کرنا چاہیے جس نے وبا کے بارے میں ناکام نقطہ نظر کی تعریف کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مسٹر اوٹول ابھی تک کینی کو اس وبا کے انتظام پر شاباش دے رہے تھے۔ ٹروڈو نے مونٹریال میں ایک انتخابی مہم کے اسٹاپ پر کہا کہ اس انتخاب میں کینیڈین کو انتخاب کرنے کی ضرورت ہے کہ کون ملک کو صحیح چلانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ گزشتہ موسم خزاں میں اوٹول نے کہا تھا کہ پریمیئر کینی نے اس کووڈ-19 وبا کو وفاقی حکومت سے کہیں بہتر طریقے سے نیویگیٹ کیا ہے اور اسکولوں اور کاروبار کو کھلا رکھنے میں مدد کے لیے مزید تیزی سے جانچ کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے کینی کے دباؤ کی تعریف کی۔ اوٹول نے کینی کی یونائیٹڈ کنزرویٹو پارٹی کے حوالے سے کہا کہ جب ہمارے ملک کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی بات آتی ہے تو وفاقی کنزرویٹو ہمارے UCP کزن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کنزرویٹو لیڈر ایرن اوٹول نے صوبائی قوانین کو کبھی چیلنج نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ ایک وسیع بیان ہے جس کے وسیع مضمرات ہیں اور وفاقی انتخابی مہم کے اختتامی کھیل میں داخل ہوتے ہی لبرلز کے ویژن سے شدید مخالفت کی علامت ہے۔ اوٹول نے یہ وعدہ گزشتہ ہفتے کیوبیک کے ایک قانون کے تناظر میں کیا تھا، جس میں بعض ریاستی ملازمین کے لیے مذہبی علامات پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعرات کو کینیڈا کے انتخابات میں سابق امریکی صدر باراک اوباما کی حمایت حاصل کی اور انہیں ایک مؤثر لیڈر قرار دیا۔ یہ دوسری بار ہے جب اوباما نے ایسا کیا ہے۔ اوباما نے کینیڈینز پر بھی زور دیا کہ وہ 2019 میں کینیڈا کے آخری انتخابات میں لبرل لیڈر کو دوبارہ منتخب کریں۔ اوباما نے جمعرات کو ٹویٹ کیا کہ انہیں ٹروڈو کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے اور انہیں ایک مؤثر لیڈر قرار دیا جو مضبوط جمہوری اقدار کے حامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اس ویکینڈ پر ٹورنٹو میں شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ گرمی کا سلسلہ ویکینڈ کے آخر تک جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر شہری شدید گرمی کے لیے ہو جائیں تیار۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اس ویکینڈ پر شہر میں
شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ گرمی کا سلسلہ ویکینڈ کے آخر تک جاری رہے گا۔ ہفتے کو شہر میں دھوپ نکلی رہے گی، جبکہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، تاہم گرمی کا احساس 28 ڈگری سینٹی گریڈ جیسا رہے گا۔ رات کے اوقات میں درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ اتوار کے روز درجہ حرارت میں کمی کے سبب گرمی کے ستائے شہری سکھ کا سانس لیں گے، جب دن کے اوقات میں درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے، جو رات کے اوقات میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق منگل کے روز شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ آئندہ ہفتے کے اختتام پر شہر میں موسم معمولی ٹھنڈا ہو جائے گا، جبکہ بارش کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,77,253 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,64,090 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,325 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,93,679 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,77,253 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,632 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,06,25 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,315 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,75,538 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,505 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,77,186 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,877 ہے۔ چین نے امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے سیکیورٹی سے متعلق نئے تاریخی معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے سیکیورٹی سے متعلق نئے تاریخی معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ علاقائی امن اور استحکام کو بری طرح متاثر کرے گا اور اس سے اسلحے کی دوڑ میں شدت آ جائے گی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک میں سیکیورٹی کے ایک تاریخی معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اس خطے میں چین کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آسٹریلیا پہلی مرتبہ جوہری ایندھن سے لیس آبدوزیں بنائے گا، جس کے لیے ٹیکنالوجی امریکہ فراہم کرے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس معاہدے کو آکوس کا نام دیا گیا ہے، جو دراصل آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے ناموں کے حرف تہجی پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے دور صدارت میں امریکہ نے سعودی عرب سے فوجی خدمات کا پہلا معاہدہ کر لیا۔ امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے سعودی عرب سے $50 کروڑ کی فوجی خدمات کے معاہدے کی منظوری دی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق معاہدے کو نظر ثانی کے لیے کانگریس میں بھیج دیا گیا ہے۔ ڈیل میں ہیلی کاپٹرز کی مرمت اور نئے ہیلی کاپٹرز کی فروخت شامل ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ جب امریکہ سے جنگ تھی تو وہ ہمارا دشمن تھا، لیکن اب حالات یکسر مختلف ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ جب امریکہ سے جنگ تھی تو وہ ہمارا دشمن تھا، لیکن اب حالات یکسر مختلف ہیں۔ جنگ کا دور ختم ہو گیا اور اب نیا دور شروع ہو رہا ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی شروعات چاہتے ہیں۔ تاہم یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر کے افغانستان میں غربت کے خاتمے، تعلیم کے شعبے اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں۔ افغانستان میں طالبان کی اچانک واپسی کے بعد کئی ملکوں میں افغانستان کے سفیروں کو مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ سفارتی مشن چلانے کے لیے پیسے ختم ہو چکے ہیں، جبکہ اہل خانہ کے تحفظ کا بھی خطرہ ہے۔ کچھ سفیروں نے ملک واپسی سے انکار کر دیا اور بیرون ملک پناہ حاصل کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ متعدد سفیروں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ طالبان کی جانب سے بیرون ملک سفیروں کو اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ کینیڈا،
جرمنی اور جاپان سمیت 8 ملکوں کے افغان سفارتی عملے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی سے بات کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے مشنوں کو چلانے میں ناکامی کا اظہار کیا ہے۔ برلن میں موجود افغان سفارتکار نے بتایا کہ جرمنی اور دیگر ملکوں کے افغان اہلکار میزبان ممالک سے اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں قبول کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغان سفارتکار پناہ گزین بننے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈا اور نئی دلی کے سفیروں نے بتایا کہ پیسے نہ ہونے پر کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ جاپان میں ایک سینئر افغان سفارتکار نے کہا کہ یہ بات بالکل واضح ہے، بیرون ملک تعینات ایک بھی افغان سفارتکار واپس نہیں جانا چاہتا ہے۔ آسٹریلیا اور چین میں موجود سفیروں کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر طالبان حکومت پر تنقیدی بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ ایک امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان قومی مزاحمتی محاذ کے سربراہ احمد مسعود نے امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک امریکی لابنگ گروپ کو استعمال کیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق احمد مسعود نے امریکی مدد حاصل کرنے کے لیے لابنگ فرم رابرٹ اسٹرائک کو ہائر کیا ہے۔ رابرٹ اسٹرائک نامی یہ لابنگ فرم یہ کام پرو بونو یا مفت میں کرتی ہے۔ احمد مسعود کے قریبی ذرائع نے امریکی اخبار کو بتایا کہ ان کا بنیادی ہدف طالبان کو امریکہ کی جانب سے تسلیم کیے جانے سے روکنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق لابیز کی ایک بڑی تعداد نے اخبار کو بتایا ہے کہ طالبان بھی امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے یہ واضح نہیں کہ طالبان اس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,44,268 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,33,81,728 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,79,0320 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,85,649 ہو گئیں، جبکہ 20,45,86,532 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,88,486 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,26,34,054 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,44,278 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,33,81,728 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,89,277 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,10,69,017 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 60,903 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 67,67,008 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,16,072 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 53,78,408 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,645 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,46,336 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔